مسلمانوں نے بڑی ساتھ دھاج کے میلاد النبی منائی ہے، منائی 12 کو ہے۔ میں ساری دنیا کے مسلمانوں سے ادب اور احترام سے پوچھتا ہوں، سچا بندہ ہمیشہ کوڑا ہی ہوتا ہے جی۔ ساتھ کی مجبوری یہ ہے، یہ ہمیشہ میٹھا نہیں ہوتا۔ میں سارے مسلمانوں سے پوچھتا ہوں، آپ نے 12 کو میلاد منایا، آپ کو کس نے بتایا کہ حضور 12 کو آئے تھے؟ جس بندے کا دل کرے میرے ساتھ بولے، تھوڑی آواز اچھی کرے۔ آپ کو یہ بڑی آواز دبی ہوئی، اتنا سسٹم لگا ہے، آپ کو یہ بتایا کس نے؟ ایکو نہ کھولیں، بیس بڑھا دو جی ہاں، اس کا بھی رخ تھوڑا ادھر کر دو۔ آپ کو کس نے بتایا کہ حضور 12 کو آئے؟ ایک فکرہ کہتا ہوں جتنی توجہ سے آپ سن رہے، کم از کم تاریخ ولادت تو گھر والوں سے پوچھ لیتے۔ ہر بات ابو ہریرہ سے پوچھنے والی نہیں ہوتی، اس لیے کہ تم نے جس نبی کا میلاد منایا ہے، تم نے کسی گھر والے سے پوچھنے کی زحمت ہی نہیں کی کہ مصطفیٰ کب آئے۔ تاریخ ولادت محلے والوں سے نہیں پوچھی جاتی، تاریخ ولادت سسرال والوں کو پتہ نہیں ہوتی، تاریخ ولادت ہمسایوں کو پتہ نہیں ہوتی، تاریخ ولادت کا پتہ ہوتا ہے گھر والوں سے۔ تم نے گھر والوں سے نہیں پوچھی، تم نے پوچھی راویوں سے، اور جس وقت میرا نبی آیا تھا اس وقت کوئی رضی اللہ مسلمان نہیں تھا۔ اس وقت سارے رضی اللہ کنکر کو شنکر مان رہے تھے۔ ابو ہریرہ صاحب مسلمان ہوئے خیبر کی فتح کے بعد، یہ حادثہ 8 ہجری میں رونما ہوا۔ 11 ہجری کے شروع میں پیغمبر دنیا سے چلے گئے، ڈیٹ ہونے کی بھی حد ہے۔ اتنا لیٹ مسلمان ہونے والے سے آپ پوچھ رہے ہیں حضور کب آئے تھے؟ توجہ ہے یا نہیں آپ؟ پھر پوچھیں حضور گئے کب تھے؟ جی 12 کو۔ آنے کی خوشی سے زیادہ تو جانے کا غم ہونا چاہیے۔ سونا آیا ہے تو سونا گیا بھی تو ہے۔ پہاڑیوں کی شبیہ ایسا جنازہ چھوڑا ہے کہ مرید آج تک غم بھی نہیں منا رہے۔ پیروں نے جنازہ چھوڑ دیا تھا، مریدوں نے وفات چھوڑ دی ہے۔ میں سمجھدار حضرات سے سوال پوچھتا ہوں، اگر آج کوئی بچہ آئے، آج 7 تاریخ ہے، 7 فروری کو کوئی بچہ پیدا ہو، 10 سال بعد 7 فروری کو مر جائے، 11 سال بعد جو 7 فروری آئے گی، سالگرہ منائی جائے گی یا برسی؟ آنے کی خوشی منائی ہے، جانے کا غم کہاں گیا؟ شاید جانے کا غم اس لیے چھپاتے ہو کہ زہر پلانے والی کا نام بتانا پڑ جائے گا۔ سلامت ہو آل محمد آپ جاؤ، کلمہ بھی پڑھو اور قیامت
قیامت تک اسی طرح سے ٹامک ٹوئیاں مارتے رہو، نہ آنے کا پتہ چلا تمہیں نہ جانے کا پتہ چلا، اس لیے کہ جب نبی آیا تھا اس وقت تک کوئی راوی مسلمان نہیں ہوا تھا، جب نبی گیا تھا تو تم جنازہ چھوڑ کے سقیفے میں ووٹ ڈالنے چلے گئے۔ یا رسول اور اب تو انٹرنیٹ نے بڑی آسانی پیدا کر دی ہے۔ پہلے نوجوان مولویوں کی باتیں سنتے تھے پھر سوچتے تھے پتہ نہیں یہ کتاب کہاں سے ملے گی، اب تو خیر سے انٹرنیٹ آ گیا۔ تحقیق کرو پاکستان کا پہلا فارن منسٹر کون تھا، پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان، دس کے سیال کوٹ کا، ممبر پہ کہہ رہا ہوں میرے اس دعوے کو کوئی غلط ثابت کر دے مذہب چھوڑ دوں گا۔ ابا چھوڑنا آسان ہے، علی چھوڑنا مشکل۔ کیمرے کی آنکھ دے رہی ہے، جتنے بندے ہیں ان سے دگنی آنکھیں، ساروں کے سامنے ببانگے دو لاؤڈ اسپیکر پہ کہہ رہا ہوں اس سر ظفر اللہ خان نے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا تھا، اس لیے کہا میں مرزائی ہوں، قائد اعظم شیعہ ہے، کیونکہ قائد اعظم شیعہ ہے اس لیے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا۔ پتہ چلا بندہ جنازہ اس کا پڑھتا ہے جس سے مذہب ملتا ہو۔ اگر تمہارا نبی سے مذہب ملتا ہوتا تو جنازہ چھوڑ کے کیوں جاتے؟ سمجھدار بندوں نے سوال کا بڑا پیارا جواب بنایا ہوا کہ جی نبی دا جنازہ تو ہوندا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے میں کیوں ضد کروں، ویڈیو تو بنی کوئی نہیں، میں 1400 سال بعد کیسے لڑوں؟ میں اگلا سوال کرتا ہوں، اچھا چلو میں نے مان لیا جنازہ نہیں ہوتا، قبر تو ہوتی ہے، نہیں سنو بھئی نبی کی قبر تو ہوتی ہے، تو مٹی ڈالنے والوں میں دکھا میں توبہ کر کے مذہب چھوڑ دوں گا۔ نبی کا جنازہ نہیں ہوتا قبر تو ہوتی ہے، اچھا نبی کا جنازہ نہیں ہوتا کفن تو ہوتا ہے، اچھا نبی کا کفن ہوتا ہے غسل تو ہوتا ہے، تو غسل میں پانی لانے والوں میں دکھا۔ صحیح بخاری میں مسلمانوں کے سب سے بڑے گرو گھنٹال نے اپنی دختر نیک اختر سے پوچھا نبی کو کتنی چادروں میں کفن دیا گیا تھا؟ بابا جی حیا کرو، یہ مردانے مسئلے زنانیوں سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ علی مولا یا علی اور انہوں نے نبی کا جنازہ نہ پڑھ کے اپنا نقصان کیا۔ نبی کا جنازہ پڑھ لیتے تو جنت واجب ہو جاتی۔ جنہیں جنت نے قبول ہی نہیں کرنا۔ پھر ہم پنجاب کے لوگ ہیں، ہمارا ایک اصول ہے، 20 اپریل 1991 کو میرے والد کا انتقال ہوا تھا، جس جیسے نے جنازہ نہیں پڑھا تھا مجھے آج تک یاد ہے۔ میں گھر بھی بیٹھا ہوں تو میں اس کے جنازے میں نہیں جاتا کیونکہ اس نے میرے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا۔ اللہ کی توحید کی، محمد کی نبوت کی، علی کی ولایت کی قسم، جس نے محمد مصطفیٰ کا جنازہ نہیں پڑھا تھا مدینے رہ کے اس کا علی نے جنازہ نہیں پڑھا۔
یقین نہ آئے تو مدینے کے کتوں سے پوچھ لو. جسے یقین نہ آئے. اور جس نے جنازہ پڑھا تھا علی مدینے میں تھا، سلمان مدائن میں، کیونکہ اس نے نبی کا جنازہ پڑھا تھا، علی نے اس کا جنازہ جا کے پڑھا. مدائن جا کے پڑھو، معجزے سے جا کے پڑھو، کیونکہ علی وارث پیغمبر. باقی ہمیں 12-17 کی لڑائی میں پڑھنا نہیں. سارا ربیع الاول میلاد مناؤ، ہم ساتھ ہیں. 8 کو کام ختم ہوا ہے، 9 کو بتیاں لگ گئی پورے ملک میں. حسین کے امتحان کے نتیجے کا صدقہ ہے کہ مسجدوں پہ لائٹیں لگی ہوئی. جب امتحان کا نتیجہ نکلتا ہے تو لائٹیں لگتی ہیں. سارا سال مولوی بھونکتا ہے 2 شہزادے لڑے، 2 شہزادے لڑے، ایک جیت گیا ایک ہار گیا. میں نے اپنے ایک دوست سے کہا جیتنے ہارنے کا پتہ کرنا اور ربیع الاول میں پتہ کر. اگر مسجدوں میں یزید کے دادے کی نعتیں ہیں تو یزید جیت گیا، حسین کے نانے کی نعتیں ہیں تو حسین جیت گیا. حیدری بسم اللہ سرکار. ربیع الاول میں جا کے پتہ کر مسجدوں میں کس کی نعتیں پڑھی جا رہی. یزید کے دادے کی کہ حسین کے نانے کی. ہمارے اوپر تو ایک ہی الزام ہے، یہ تو نبی کو مانتے ہی نہیں، یہ تو علی کو مانتے. پہوڑ صاحب کی بلا تشریف فرمائے، سلطانی صاحب منبر رسول پر مجلس حسین میں لاؤڈ سپیکر پر اعلان کر کے کہتا ہوں، اگرچہ میری آواز اس پروپیگنڈے کے تاثر کو ختم کرنے کے لیے ناکافی ہے، کیونکہ پوری دنیا کے جاہلوں کا یہی شور ہے جی یہ تو علی کو مانتے ہیں، لیکن پھر بھی میں حق بیان کرتا ہوں، ہم نے علی کو مانا ہی نہیں، ہم نبی کو مانتے ہیں. اس لیے کہ علی نے نہیں کہا کہ میں مولا ہوں. جسے سمجھ آئے وہ میرے ساتھ بولے. اگر علی نے فرمایا ہوتا میں مولا ہوں، ہم علی کو مولا مانتے، پھر آپ سچے تھے کہ ہم علی کو مانتے. علی نے اپنے آپ کو مولا نہیں کہا، علی کی مولائیت کا اعلان اللہ نے کروایا ہے، محمد نے قدیر میں منوایا. یہ اعلان ہماری طرف سے نہیں، اعلان مصطفیٰ کی طرف سے. علی نے نہیں فرمایا کہ میں علم کے شہر کا دروازہ ہوں، نبی نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابہ، میں شہر ہوں علی دروازہ. ایک ملنگ کو پکڑ لیا ایک بادشاہ نے، تو جو بڑا علی علی کرتا ہے، کبھی جبریل علی کے پاس بھی آئے ہو؟ ملنگ نے کہا پہلے تو بتا نبی کے پاس آیا؟ اوشے کا بالکل. اوشے کا کتنی دفعہ؟ اوشے کا 24,000 دفعہ. ملنگ سینہ تان کے کہتے علی کے پاس 48,000 دفعہ. بندے کو غصہ چڑھ گیا جیسے 1-2 کو ابھی چڑھ گیا ہوگا. واہ جی واہ، مصطفیٰ کے پاس 24,000 دفعہ، علی کے پاس 48,000 دفعہ. ملنگ مسکرا کے کہتے محمد نے نہیں کہا میں شہر ہوں علی دروازہ ہے. شہر میں آتا تھا 1 دفعہ، دروازے کے پاس جاتا تھا 2 دفعہ، آتے ہوئے بھی دروازے کے پاس، جاتے ہوئے بھی دروازے کے پاس. حیدری میلاد النبی منا، لیکن پہلے تمیز سیکھ. بخت نے یاوری کی تھی 1 سال،
میں 3 شعبان کو کربلا گیا تھا، 3 شعبان کا دن آیا، میں کربلا پہنچ گیا، میں بڑا ڈرتے ڈرتے حرم میں گیا، بڑا رش ہوگا، خدا کی قسم آگے گیا تو بندہ ہی کوئی نہیں، دروازے کھلے، 1-2 خدام اور اکیلا میں نے اپنے آپ کو کاٹا بھی نہیں، میں نے کہا خواب بھی ہے تو رہنے دو، ایسے خواب سے تو آنکھ کھلنی نہیں چاہیے، حرم معطر، عطریات، خوشبوات، پھول ہر طرف، اور اکیلا میں زری کا طواف کر، پہلے تو للچایا ہوا تھا، جہاں سے دل چاہا چومتا رہا، پھر حیران ہو کہ میں نے خدام سے پوچھا 3 شعبان ہے، اہل عراق کو کیا ہو گیا؟ امام کی زری پہ کوئی ہے ہی نہیں، اس کا جواب سن لیا تو کربلا کی زیارت کا لطف آئے گا، اس نے مجھے یہاں سے پکڑا اور مجھے دیکھ کے کہنے لگا پاکستانی آج 3 شعبان ہے، بندے نجف گئے ہوئے، توجہ ہے یا نہیں؟ جسے بات سمجھ آئے گی اسی کو لطف آئے گا۔ انہوں نے کہا حسین کی آمد کی مبارک حسین کو تو نہیں دینی، حسین کے آنے کی مبارک تو علی کو دینی ہے۔ پتہ چلا میلاد محمد وہ منائے جس کے ابو طالب سے تعلقات ٹھیک ہو۔ پیغمبر کے آنے کی مبارک پیغمبر کو کیسے دیتے ہو؟ گھر والوں سے تعلقات ٹھیک نہیں، بچے کے آنے پہ دھمالے۔ پہلے ان سے تو تعلقات ٹھیک کرو جن کے گھر مصطفیٰ آیا۔ حلیمہ سمجھ میں آ گئی، آمنہ سمجھ میں نہیں آئی۔ کیونکہ حلیمہ بنائی ہے تم نے ابو طالب کے مقابلے کے لیے کہ پالنے والی تبدیل کر دو۔ جی بڑے غریب تھے، ان کا بچہ کوئی لیتا ہی نہیں تھا۔ دادے کا نام ہے ہاشم، ہاشم کا مطلب ہے شوربے میں روٹیاں ڈبو ڈبو کے قوم کو کھلانے والا، جن کی دروازے کی خیرات اکٹھی کر کر کے بندے غنی بن گئے۔ عبد المطلب کے اونٹوں کو پکڑنے کے لیے یمن کے بادشاہ کو فوج استعمال کرنا پڑی۔ اسے غریب کہتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ ابو طالب ایک رات مصطفیٰ گھر نہیں آئے، اندھیرا چھا گیا، نور نہیں آیا۔ محافظ نبوت چلا، یہ بھی مانتے ہیں کہ نور والا آیا ہے۔ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ عاشق رسول تھے، ان کے عاشق بھی کمال ہیں۔ حضور حضرت احمد رضا خان اعلی حضرت، حضور صرف حضرت، احمد رضا خان صاحب اعلی حضرت، اعلی حضرت نے بڑا عظیم فکرہ فرمایا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کو، نور نسل میں ہوتا ہے سسرال میں نہیں۔ تو ہے این نور، تیرا سب گھرانہ نور کو۔ احمد رضا خان بریلوی کو منبر رسول سے میرا سلام، کئی شیعوں سے تو وہ اچھا ہے، اس نے کہا تیرا سب گھرانہ نور کو۔ پیغمبر نے کہا کلو نا محمد، بے شک داد نہ دینا جب تک بات سمجھ نہ آئے۔ اس میں 14 کہاں لکھا ہوا ہے؟ اولنا محمد، ہمارا پہلا محمد، آخرنا محمد، ہمارا آخری محمد ہے، اوسطنا درمیان والا محمد ہے، کلونا ہمارے سارے محمد ہیں۔ اس میں 14 کا لفظ نبی نے کہاں کہا ہے؟ یہ متعصب جاہل مولوی کا ترجمہ ہے کہ 14 کے 14 محمد، 14 نہیں سارے کے سارے محمد۔ عباس محمد ہے، قاسم محمد ہے، اکبر محمد ہے، حنفیہ محمد۔ تو ہے این نور، تیرا سب گھرانہ نور کو۔
کلو نا محمد، سارے کے سارے محمد، تیرا سب گھرانہ نور کو، گھرانہ محلہ نہیں۔ زیدی صاحب قبلہ فرماتے تھے اللہ نے آل محمد کو ماننے کو حکم دیا، مولویوں نے ALL مان لیا، آل۔ مولوی اسماعیل صاحب قبلہ سے ایک مولوی لڑ پڑا، اس کہا اسماعیل تو اہل بیت، میں اہل بیت، ایسا سارے ہی اہل بیت۔ اسماعیل صاحب نے فرمایا حیا کر، کم از کم اپنے آپ کو اہل بیت نہ کہیں، اہل بیت پہ صدقہ حرام ہے، تو پلتا ہی جمعرات کی روٹیوں پر ہے۔ حیدری، عظمت مصطفیٰ کو سمجھو۔ ہم علی علی اس لیے کرتے ہیں کہ نبی نبی کرنے کی تمیز آ جائے، علی کے فضائل اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ بے غیرتوں کو پتہ چلے کہ جب علی کی یہ شان ہے تو نبی کی کیا شان ہوگی۔ مرتضیٰ ایسا ہے تو مصطفیٰ کیسا ہوگا۔ میرے مولا کا فکرہ ہے نہج البلاغہ میں، اس سے بڑا کوئی عاشق رسول کائنات میں دکھا دے میں علی کو چھوڑ کے اسے مان لوں گا۔ علی فرماتے مقر بالنبی فی بطن الامی، ابھی میں دنیا میں نہیں آیا تھا اور نبی کی تعظیم کرتا تھا۔ آل محمد تمہیں سلامت ہے، ابھی میں دنیا میں نہیں آیا تھا اور تعظیم مصطفیٰ کرتا تھا۔ پیغمبر آتے تھے، فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو جاتی، شریکوں نے کہا تو چچی ہے، یہ بھتیجا ہے، تو سردار کی بیوی ہے، یہ یتیم ہے، کیوں کھڑی ہوتی ہے؟ کہا میں نہیں اٹھتی۔ مصطفیٰ آتے ہیں تو علی باتیں کرتا ہے، اما اٹھو نبیوں کا نبی آ رہا ہے۔ شور مچ گیا، ابو لہب نے کہا میں نہیں مانتا، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے 10 عورتیں منگوائی، قوی الجثہ، طاقتور، انہوں نے کرسی میں بٹھایا بنت اسد کو، 5 نے ادھر سے پکڑا کندھا، 5 نے ادھر سے، ادھر سے مصطفیٰ آئے، آنے سے پہلے علی کا زور نظر آیا، انہوں نے کہا تھا بنت اسد کو اٹھنا نہیں دینا، لیکن بنت اسد ایسی اٹھی کہ 5 اوڑھ کے ادھر جا گری، 5 اوڑھ کے۔ علی اعلان کر رہا تھا، ایک گل اگے نہیں دسنی تسی میں تاں پڑھدا، جڑے چپ دسو دن۔ علی اعلان کر رہا تھا عرب کی عورتوں جب تم 10 کٹھی کر کے میرا مقابلہ نہیں کر سکتی تو عرب کی کسی ایک عورت کی جرت کیا ہے کہ علی کے مقابلے پر میدان میں آ جائے۔ آنے کی تاریخ اس سے پوچھو جس کی جھولی میں آیا، جانے کی تاریخ اس سے پوچھو جس کی جھولی سے گیا۔ باپ کی جھولی میں آیا نبی، بیٹے کی جھولی سے گیا، اور طبعی موت دنیا سے نہیں گیا۔ کوئی قابل حکیم بھی ہو چاہے شیعہ نہ ہو، میری وہ بات مان جائے گا، موت آتی ہے بے اعتدالی سے، جب مزاج بگڑ جائے۔ جو کائنات نہیں بگڑنے دیتا وہ مزاج کیسے بگڑنے دے گا؟ زہر تلوار دلیل ہے 12واں امام، جس تک یہ چیزیں نہیں پہنچی وہ سلامت ہے۔ پیغمبر کو زہر دیا گیا، جب تک صحیح بخاری کے صفوں میں دوائی والی روایت موجود رہے گی کائنات کے ہر غیرت مند کا ضمیر جھنجھوڑتے رہیں گے۔ وہ کون سی دوائی تھی جو نبی نہیں پینا چاہتے تھے؟ زبردستی پلائی گئی حالت غش میں، اور نبی نے آنکھیں کھول کے کہا اب یہ پلانے والوں کو بھی پلا دو، بیمار آپ ہیں انہیں کیوں پلا دیں، نبی ہے۔ پیغمبر نے کھول دی ان کی سازش کہ اعلان ولایت علی کے بعد، غدیر کے بعد پیغمبر پر 12 قاتلانہ حملے ہوئے، ایک پریشر گروپ بن گیا تھا
جو نبی کی زندگی میں نبی کے سامنے نبی کے حکم کو نہیں مانتا تھا. غدیر کا ری ایکشن. ظاہر ہے جنہوں نے نجومیوں کے کہنوں پہ کلمہ پڑھا تھا، جو مخلص ہی نہیں تھے دین کے ساتھ، جن کو نجومیوں نے کہا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، اس کے ساتھ جڑ جانا تم بادشاہ بن جاؤ گے. وہ بادشاہت کی لالچ میں ساتھ تھے، پھر ان کی لالچ پوری بھی ہو گئی. جس روز زہرا یتیم ہو رہی تھی، حسن حسین کا کندھا تھام کر پیغمبر مسجد میں آئے اور مسجد میں بیٹھ کر اعلان کیا، اگر مجھ سے کسی نے کوئی بدلہ لینا ہو میں حاضر. اگرچہ یہ روایت منبر پہ بہت کم پڑھی جاتی ہے، لیکن مجمع کے اندر کثیر تعداد میں جو صاحبان علم تشریف فرما ہوں گے وہ دل میں میری بات کی تصدیق ضرور کر رہے ہوں گے کہ یہ روایت ہم نے سنی ہوئی. قبلہ کعبہ خورشید بہور صاحب، سرکار علامہ سلطانی صاحب جو مولا کے منظور نظر مداح تشریف فرمائیں، وہ میری بات کی تائید فرمائیں گے. فرمایا کسی نے بدلہ لینا ہو تو میں حاضر. پورا مجمع چپ ہو گیا. امام زمان آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. مجمع میں سے ایک بدو نکلو، اس کہا آپ نے مجھے درہ مارو، اگر بدلہ دینا چاہتے ہیں تو درے کا بدلہ دے دو. سب سے پہلے حسین آگے آئے، اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا میرا نانا بیمار ہے، تو درہ مجھے مار. تڑپ کے پیغمبر کہتے ہیں تجھے تازیانہ لگ گیا تو میں مرنے سے پہلے نہیں مر جاؤں گا. حسن آیا، علی آئے. بات لمبی نہ ہو جائے، ایک ایک معصوم سامنے آ کے 3 امام کھڑے ہو گئے کہ امامت نبوت کی وارث ہے، تو نے کوئی بدلہ لینا ہے تو ہم سے لے. اس نے کہا کہ میں نے خود سے تو نہیں کہا، میں نے تو نہیں کہا، نبی نے فرمایا. اگر میں بدلہ لوں گا تو نبی سے، ورنہ میں تو چپ کھڑا ہوں. پیغمبر نے کہا میں حاضر ہوں تو درہ اٹھاؤ. علی اور حسنین کو حکم دیا کہ تم خاموشی سے میرے پیچھے آ کے بیٹھ جاؤ. ہاتھ میں درہ آیا. صحابی نبی کے قریب آیا، قریب آ کے اس نے ایک اور فکرہ کہا جیسے حسن حسین کے دل کام گئے. اس نے کہا جب آپ نے مجھے درہ مارا تھا میری قمیض اتری ہوئی تھی. میرے شیعہ سنی مسلمان بھائیوں، ہر انسان کی زندگی کا اختتام بالآخر موت ہے، اور مرنے کے بعد عقیدہ انسان کے کام آئے گا. میں اپنے کہے ہوئے کا ذمہ دار ہوں. آپ جو سن رہے ہیں، جو شیعہ حضرات ہیں وہ مجھے امام حسین کا ذاکر سمجھ کر میری بات پر یقین کر لیں گے. جو اہل سنت تشریف فرمائیں، میں انہیں ربیع الاول میں حضور کا واسطہ دیتا ہوں. بے شک شیعہ نہ ہونا نہ میری یہ خواہش ہے، خدا نہ چاہے تو کسی پر یہ فاضل نہیں ہوتا، لیکن مرنے سے پہلے ایک دفعہ کسی عالم کے سر پہ قرآن رکھ کے یہ پوچھنا ضرور کہ یہ واقعہ ہے کہ نہیں. پیغمبر نے قمیض اتاری، صحابی نے درہ پھینک دیا، دوڑا نبی کے قریب آیا، مہر نبوت کو چوما اور زمین پر گر گیا. آقا آپ نے تو کبھی جانور کو بھی درہ نہیں مارا، آپ مجھے کیسے مار سکتے ہیں؟ آپ نے نہیں مارا مجھے تو مہر نبوت چومنے کا لالچ تھا، میں مہر نبوت چومنا چاہتا تھا. روایت ختم ہو گئی. اب میرا ایک سوال ہے، میں پورے مجمع سے شیعہ سنی سے پوچھتا ہوں، اس صحابی نے کیا کہا؟ آپ نے کبھی جانور کو بھی درہ نہیں مارا، تو مجھے کیسے مار سکتے ہیں؟
میں پوچھنا کیا چاہتا ہوں قبلہ جی، ہاتھ جوڑ کے ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا نبی کو پتہ نہیں تھا کہ میں نے اسے درہ نہیں مارا؟ پھر شیعہ سنی مسلمانوں، اگر پتہ تھا تو اس پورے واقعے کے اندر نبی بولے کیوں نہیں کہ کون سا بدلہ، کب درہ مارا تھا، کون سی جنگ کی بات ہے، کوئی گواہ ہے تو پیش کر۔ پتہ بھی تھا نبی کو کہ جھوٹا ہے، لیکن نبی نے اسے روکا نہیں، نبی نے اسے ٹوکا نہیں۔ یہ صحابہ کی تربیت کر رہے تھے کہ میں نے تو اسے بھی خالی نہیں بھیجا جس کا حق نہیں بنتا تھا۔ 3 دن بعد اگر اسی دربار میں میری زہرا سوالی بن کے حق مانگنے کے لیے آئے تو میری زہرا کو جھٹلانا نہیں، میری فاطمہ سے گواہ نہ مانگنا۔ اللہ تمہاری ہائے قبول کرے، خدا تمہاری ہائے بی بی فاطمہ کے مقدمے میں گواہی کے طور پہ شمار کرے۔ یہی وہ دن ہیں جن میں زینب شام کی درباروں میں گئی، یہی وہ دن ہیں جب فاطمہ زہرا خالی لوٹائی گئی۔ عزاداران امام مظلوم، سچے نبی کی بیٹی 4 گھنٹے تک باپ کے نوکروں کے سامنے اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، جعلکم اللہ من الباقین۔ مولا میرا آپ کا شمار رونے اور رلانے والوں میں کر۔ میں پوری ذمہ داری سے ایک فکرہ کہتا ہوں، سادات عظام میرے سامنے تشریف فرما ہے، اکثریت کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، عزادار ولایت والے شیعہ بیٹھے ہو، علی سے لے کے سرکار عسکری تک 11 اماموں کی محنت ایک طرف، بطول کی 4 گھنٹے کی تبلیغ ایک طرف۔ علی خود اتنوں کو علی ولی اللہ نہیں پڑھا سکے جتنوں کو محمد کی بیٹی نے پڑھایا۔ اپنی زندگی میں دنیا پھرو اور جو لوگ شیعہ ہوئے ان سے پوچھو تم شیعہ کیوں ہوئے، تم شیعہ کیوں ہوئے؟ قبلہ کعبہ سلطانی صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے مذہب حق میں کیوں آئے؟ ایک جواب ہوگا محمد کی بیٹی کا حق، زہرا کا حق۔ پھر یاد رکھنا کھجوروں کے لیے دربار میں نہیں گئی تھی، علی کی ولایت کے لیے دربار میں گئی تھی۔ پردے سے قیمتی ہے علی کی ولایت۔ ملکہ شرم و حیا بھری کچہری میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑے بندوں سے یہ پوچھا، اگر کوئی کہتا ہے کہ جناب میں جناب ہر کی فوج کا سپاہی ہوں، کوئی کہتا ہے جناب مولا نے مجھ پہ کرم کر دیا، کوئی کہتا ہے میں اپنے پورے خاندان میں واحد خوش نصیب ہوں، میں اس سے ضرور پوچھتا ہوں کہ تو شیعہ ہوا کیوں؟ وہ وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ، یہ مومن سامنے بیٹھے، امام حسین کی قسم اس موضوع پہ پہلے اس بھائی سے میری کبھی بات نہیں ہوئی، آپ کیوں شیعہ ہوئے؟ مومن کہتے ہیں باغ فتح، زہرا کی بیٹی کا سوال ہی ہونا، سوال زہرا کجا، تلخی جواب کجا، بطول کا سوال کرنا کجا، اس کا تلخی سے جواب دینا کجا۔ خمینی صاحب کے نوحے کا ایک شعر ہے، حرامیان در آید بخانہ زہرا۔ خمینی فرماتے ہیں حرامی بطول کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو گئے، چراب مادر سادات تازیانہ رسید۔ میں ان سے پوچھتا ہوں تم نے سیدوں کی دادی کو تازیانے کیوں مارے؟ سیدوں کی دادی کا جرم کیا تھا؟ بغیر تو کیوں تازیانے مارتے رہے؟
میں شام تک پڑھتا رہوں گا واقعات، بات مکمل نہیں ہوگی، لیکن ایک ایک بات میں پوری بات ہے۔ میں جلدی جلدی 2 واقعات پڑھ کے منبر دیتا ہوں واجب الاحترام کو، قبلہ کو، لیکن فکرہ توجہ سے سننا۔ ارائی خاندان کے لوگ تھے، میں نے پوچھا تم شیعہ کیسے ہوئے؟ اس قبیلے میں بہت کم شیعہ ہوتے، وہ پورا گاؤں ہی ارائیوں کا تھا اور سارے شیعہ تھے۔ میں نے کہا تم شیعہ کیسے ہوئے؟ انہوں نے کہا ہمارا دادا ہوا تھا۔ کیسے؟ اس کے پورے موضوع کا مالک تھا وہ، پر دادا مر گیا، چلیسویں کا ختم تھا، دنیا چاول کھا رہی تھی، ایک ملنگ کڑیاں پہنے آ نکلا، اس نے چاولوں کی پلیٹ لی، ایسے چاول اٹھا کے کھانے لگا، چاول منہ کے قریب نہیں گئے، یہ ایک مولوی نے شیعوں کو گالی دی، ملنگ نے کھلا ہوا منہ یہاں تک آیا ہوا ہاتھ، چاول واپس پھینکے، اٹھ کے چل پڑا۔ کہتا ہے ہمارا دادا دیکھ رہا تھا، اس کی نظر پڑ گئی، اس نے کہا ایسا ہو تو نہیں سکتا کہ بندہ ہو بھی بھوکا، جہاں تک چاول آئے پھر پھینک دے۔ اس نے کہا ملنگ بابا چاول کیوں نہیں کھاتے تو؟ اس نے کہا میرے سچے مذہب کو جہاں گالی دی جا رہی ہو میں وہاں بیٹھنا حرام سمجھتا ہوں۔ کہتا ہے ہمارا دادا کانپ گیا، اس نے کہا بابا ارے آئی نا، وہ آ گیا، اس نے کہا بات سن، مجھے نہیں پتا تو سچا ہے یا یہ سچا ہے، تم دونوں میرے سامنے آپس میں بات کرو، میں بات میں سے بات نکالوں گا کہ جھوٹا کون ہے، پھر تو کیوں اٹھتا ہے؟ میرے لیے تم دونوں مہمان ہو، وہ بھی، پھر میں اٹھاؤں گا اسے جو جھوٹا ہوگا۔ ملنگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتے ہیں اس سے پوچھ محمد کی بیٹی حق مانگنے گئی تھی؟ اس سے پوچھ محمد کی بیٹی حق مانگنے گئی تھی؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ نیچے بیٹھے بیٹھے مولوی نے کہا گواہیاں پوریاں کوئی نہیں سن۔ فکرہ سنو گے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اس نے کہا گواہیاں پوری نہیں تھی۔ فوراً چودھری دیکھ کے کہتا ہے اٹھ یہاں سے دفع ہو جا، آج کے بعد میں شیعہ ہوں۔ پوری برادری کھڑی ہو گئی، اس نے کہا نہ تو نے کوئی بات سنی، نہ کوئی کتاب کھلی، نہ کوئی آپس میں گفتگو ہوئی، تو شیعہ کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا میں تمہارے پنڈ کا چودھری ہوں، میرے مرنے کے بعد میری بیٹی آ کے تم سے کہے کہ میرا باپ یہ پہلی مجھے دے کر گیا تھا، اور میرے کمی ہو کہ تم میری بیٹی سے کہو کوئی گواہ ہے تو پیش کر۔ مالک بھی میں ہوں تو میرے کمی ہو کہ میری بیٹی سے ثبوت مانگو۔ قاضی سعید الرحمن علوی ہمارے مذہب کا بڑا جلیل و قدر عالم دین گزرا، معجزانہ موت مرا تھا ملتان کے اندر نشتر ہسپتال میں، اخبار میں فکرے چھپے تھے، مجھے آج تک یاد ہے۔ وہ کہا تھا ڈاکٹر سے کہ میں اتنے بج کے اتنے منٹ پہ چلا جاؤں گا، ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے کہا تو بالکل ٹھیک ہے، اس نے کہا میرے مولا نے کہا میں اتنے بج کے اتنے منٹ پہ آؤں گا۔ یہ علم عباس ہے، ایسے کروڑوں واقعات ہیں، کروڑوں، میرے اپنے گھر کے کئی واقعات۔ علامہ حضرت حسن زیدی آل اللہ مقامو مرنے سے 1 منٹ پہلے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو اٹھایا اور یوں کر کے کہنے لگے آپ تشریف لے آئے۔ اللہ میں میرے ہاتھ میں مولا قاضی علامہ حضرت حسن زیدی کی آخری فکرے تھے آپ تشریف لے آئے، اور یہ کہہ کے لیٹ گئے، انتقال ہو گیا۔ قاضی سعید الرحمن علوی نے فرمایا میں اتنے بج کے اتنے منٹ پر نہیں ہوں گا۔ ڈاکٹروں نے بار بار چیک کیا، اور جب وہ ٹائم ہوا انہوں نے کہا السلام علیکم یا ولی مدد، یوں ہاتھ سیدھے کر کے لیٹ گئے، وفات ہو گئی۔ اسے شیعہ کیا تھا مبلغ اعظم محمد اسماعیل نے،
6 دن مناظرہ ہوا تھا. 6 دن بعد اسماعیل جیسے عالم نے کہا تھا قاضی سعید الرحمان تو واقعی پکا عالم ہے, تیرا میرا مناظرہ مہینہ ختم نہیں ہوگا, ہٹا کتابیں, وضو کر کے قرآن سر پہ رکھ, صحیح بخاری یہاں رکھ, قرآن کو سر پہ رکھ, بتا زہرا گئی تھی حق مانگنے کے نہیں, بتا انہوں نے جھٹلا کے خالی بھیجا تھا کہ نہیں. قاضی سعید الرحمان خود فرماتے تھے کہ میں نے سوچ لیا کہ روز بندے جھوٹا قرآن اٹھاتے ہیں کچہری میں, تھانے میں, انہیں کیا ہو جاتا ہے, میں بھی جھوٹا قرآن اٹھا لیتا ہوں, میری بلے بلے ہو جائے گی. اسماعیل کو ہرا دیا. وہ کہتے میں دوڑا, میں نے کہا مناظرہ میرے ہاتھ میں آ گیا. وہ کہتے میں نے وضو کیا, وضو کر کے قرآن اٹھایا, کعبے کی طرف منہ کیا, ہزاروں کا مجمع. وہ کہتے میں نے تنزن اسماعیل کو دیکھا کہ میں دا لگا گیا تجھے. کہتے میں نے مڑ کے دیکھا تو اسماعیل روئے جا رہا تھا. اسماعیل کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آہستہ سے کہہ رہا تھا محمد کی بیٹی تیری اپنی قسمت, اس سے زیادہ تیری وکالت میں کر نہیں سکتا تھا, جتنا میں نوکری کر سکتا تھا میں نے کر لی ہے. اب قرآن جانے, قاضی سعید الرحمان جانے. قاضی سعید الرحمان کہتے میں نے قرآن سر پہ رکھ کے کہا لوگوں زہرا سچی تھی, یہ تخت پہ بیٹھے گئے محمد کی بیٹی ایک کے آگے ہاتھ پھیلا کے کہتی رہی حیا کرو میرا نانا مجھے لکھ کر دے گیا تھا, حیا کرو میرا بابا مجھے لکھ کر دے گیا تھا, حیا کرو میرا بابا مجھے لکھ کے دے گیا تھا. بے غیرت اٹھ کے کہتے تیرے باپ کو ہذیان تھا, تو مسئلہ بھول گئی ہے, پتہ نہیں کسے سمجھ آئی ہے کسے نہیں آئی. بے شک اہل سنت نہ رونا, لیکن جو شیعہ بیٹھے ہو عباس کے علم کی قسم, اس بے غیرت نے صرف سند پھاڑی نہیں, پہلے محمد کی تحریر پہ تھوکتا رہا, پھر اس کے بعد سند کو پھاڑا. زہرا کے سارے بال سفید ہو گئے, رو کے کہہ دیے بابا تیری زہرا بھرے دربار میں جھٹلائی جا رہی ہے, زہرا تیری فاطمہ کو بھرے دربار میں تیرے نوکروں نے جھڑکے دے کے تیری زہرا کے بال سفید ہو گئے, سند کے ٹکڑے زمین پہ گرے, کوئی ٹکڑا حسن نے اٹھایا, کوئی ٹکڑا حسین نے, کوئی ٹکڑا حسن نے اٹھایا.